أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں کرسی کا لفظ بھی آیا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں آیت الکرسی کے تعلق سے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں کسی وقت میں یہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے پورے دن بھر اس کو آفتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھیں گے اور فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیں گے کہ جو اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ مٹاتے جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی برائیاں جو ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی، اور اگر بڑی برائیاں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، توبہ مانگے گا. اچھائیوں کی توفیق دیں گے مزید کہ وہ اچھائیاں ریپلیس ہو جائیں گی. اس طرح سے وہ برائیوں کا مٹانا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل ہونے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی اس آدمی کی سوائے موت کے. مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تب جنت میں چلا جائے گا، تو جنت میں روکنے والی کوئی چیز نہیں. آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس آیت الکرسی کا پڑھنے والا یا عبادت گزار بندہ یا صدیق وہی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کے عمل کی توفیق اچھے ہی لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑی فضیلتیں اس آیت الکرسی کے لیے ہیں. اسی لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں. بلا شبہ بڑی عظمت والی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی، قرآن شریف کی عظیم الشان سورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آیت الکرسی. آپ نے فرمایا، اے ابی، تمہیں علم مبارک ہو. معلوم ہوا کہ یہ علم کی بات ہے کہ حضرت ابی نے رضی اللہ عنہ نے بغیر بتلائے اپنی سمجھ سے اس بات کو سمجھ لیا کہ آیت الکرسی قرآن شریف کی عظیم الشان آیت ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے. یعنی مطلب الحی اس کی صفت ہے. یوں زندہ اور بھی ہیں، مگر اس کو زندہ کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ نہ اس سے پہلے موت تھی نہ اس کے بعد موت ہے. ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ بھئی ہم آج زندہ ہیں، کل اس سے پہلے نہیں تھے نہ اس کے بعد ہوں گے. لیکن اللہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. القیوم کے معنی یہ ہیں کہ ساری کائنات کو وہ سنبھالنے والے ہیں. اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مدد کا. یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا، اب باقی سارا ایڈمنسٹریشن اور سارا مینجمنٹ دوسروں کے حوالے، تنہا اللہ یہ کام نہیں کر سکتے. القیوم کے معنی یہ ہیں کہ ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا اور پھر ان پورے کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی سنبھال کر چلا رہے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان کتنا بھی مستعد ہو، ایک وقت تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے تو وہ کسی کام کے نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالی بھی اتنا بڑا کام کر کے ہو سکتا ہے کبھی ان کی اپنی چھٹی کر لیتے ہوں، اور وہ اس وقت کون کام کرتا ہوگا؟ کچھ ہوں گے پارٹنر سے جو کام کریں گے. اس لیے کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، تو دونوں چیزیں نہیں آتی. اس لیے اللہ ہمیشہ بیدار ہیں اور ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ پوری کائنات کو سنبھالنے والے ہیں.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ معلوم ہوا کہ یہ جو میں نے اوپر کہا تھا کہ وہاں سفارش کام نہیں آئے گی، یہاں اس کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی کوئی سفارش کر سکے گا۔ معلوم ہوا کہ سفارش جو ہے وہ بھروسے کی چیز نہ رہی، کیونکہ جب اللہ ہی کے حکم سے اور اجازت سے سفارش ہوگی تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری سفارشی بن جائیں گے، اسی کے انکار مقصود ہے، کیونکہ مشرکین یہی سمجھتے تھے فنا جو ہے وہ خم ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ میاں سے ہماری جان چھڑوا کے رہیں گے، لہذا ہم کو جو ہے ان سے اپنا تعلق سیدھا رکھنا چاہیے، اللہ میاں کے بعد جو ہے وہ اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسی کے انکار مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی وہاں سفارش کیا منہ زبان بھی نہیں ہلا سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اسی کا علم ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کس کو سفارش کی اجازت دی جانی چاہیے اور کس کے لیے دی جانی چاہیے۔ میں نے اس مضمون کو کل بھی کوئی آیت آئی ہوگی کوئی ایسی تفسیر میں، تو میں نے وہاں بھی اس بات کو کہا تھا کہ اصل میں سفارش کرنے والا کہ جب تک کہ اس کے علم میں پوری بات نہ ہو تو وہ اس کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک مثال میں نے دی تھی کہ آپ کسی آدمی کی سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی سے قصور ہو گیا ہے، آدمی بہت اچھا ہے اور عادی مجرم نہیں ہے، لیکن بہت اچھا آدمی، بیچارے سے غلطی ہو گئی، ذرا معاف کر دیجیے۔ اب آپ کے سامنے وہ شخص جو ہے کہ لمبی چوڑی فہرست لائے کہ صاحب آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس آدمی کا پورا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے اتنی چوریاں کی ہیں، اس نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس نے قتل کیے ہیں، اس نے شراب پی ہے، اتنی مرتبہ جیل گیا ہے، اتنی مرتبہ اس کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اچھا اتنی بات ہے تو پھر میں واپس ہوتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ سفارش اس وقت تک کر رہے تھے جب تک کہ ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش اس کی اجازت کے بغیر کرنے کا کسی کو حق اس لیے نہیں کہ ان کو علم ہی صحیح نہیں ہوگا، اللہ کو علم ہے صحیح، اس لیے اللہ ہی جانتے ہیں کس کو سفارش کی اجازت ملے اور کس کے لیے سفارش کی اجازت ملے۔ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے یہ کسی چیز کو بھی نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہیں۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی صفات اور اس کے کمالات کا علم بھی جتنا دنیا میں انسانوں کو ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کے دینے سے ہوا۔ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صفات کا علم دیا، انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا، اتنا ہی معلوم ہوا، ورنہ تو حقیقتاً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا پورا علم تو انسانوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس سے جو ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم جو ہے اصل تو اللہ کی صفت ہے، ہمارے پاس جو کچھ علم آ جاتا ہے یہ اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم علم والے ہو گئے لہذا یہ علم ہمارا اپنا کمال ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اصل عالم اللہ ہیں، اصل علم والے اللہ ہیں، جتنا وہ کسی کو علم دے دیں اتنا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس میں اکڑنے کی کیا بات ہوگی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اس دنیا کو آسمانوں نے چاروں طرف گھیر رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ کی کرسی نے آسمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے، اور عرش جو ہے وہ اس کرسی سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں ان سب کی حالت اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک ہاتھ کی انگلی کے اندر سے رنگ نکال کر ڈال دیجئے، تو جو رنگ کی حالت ہوگی پورے آپ کے اپنے مقابلے میں یا اس میدان کے مقابلے میں، وہی حالت آسمان اور زمین کی ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی کرسی جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے، اس سے اللہ کی قدرت کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ ولا یعود حفظہما،
اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ اتنا کام ہے تو وہ تھک جاتے ہیں۔ معلوم ہوا نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، سارا کام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ بلند درجہ ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔